لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا جو آج کا درس ہمارا ایک کام ہے مسائل ہے جو ہم عبادات کے باب کو ہم پڑھ رہے تھے کہ پچھلے درس میں ہم نے جو ہے سجدے کے واجبات اور اس کے جو ذکر وغیرہ تھے اس کے ذکر کو پڑھا تھا۔ آج جو ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے تشہد۔ تشہد سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 1305 لازم ہے کہ انسان تمام واجب اور مستحب نماز کی دوسری رکعت اور نماز مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر عصر عشاء کی چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے اور بدن کے سکون کی حالت میں تشہد کو پڑھے۔ یعنی انسان جو آخری رکعت ہر نماز کی آخری رکعت جب انجام دیتا ہے تو جب دو سجدے کے بعد بیٹھتا ہے، یعنی صبح کی دوسری رکعت میں، ظہر عصر کی چوتھی رکعت، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی چوتھی رکعت میں جب انسان بیٹھتا ہے خوب، اور جو دوسری ہے مثل ہماری ظہر عصر کی دوسری چوتھی، مغرب کی دوسری تیسری اور عشاء کی چوتھی رکعت کو۔ اب یہ جو آخر اور وسط کی رکعتیں ہیں اور اس کے دوسرے سجدے کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے تو وہاں پہ تشہد کو پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور جس طرح سے یعنی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ذکر ہے جو کافی ہے۔ اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، تو بھی کیا ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا۔ اب چاہے نماز مستحبات ہوں چاہے نماز واجبات ہوں، ہمیں ہر نماز کی دوسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہے، جو ہے تشہد کو پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ دو طریقے کا تشہد ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کو، ایک جو ہم ریگولر پڑھتے ہیں وہ، اور دوسرا کون سا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ آتا ہے نماز وتر کا کہ جو ایک رکعتی نماز ہے، نماز شب کا جو وہ ہے تو وہ ایک رکعتی نماز ہے، اس میں بھی تشہد وسلام ہم نے پڑھنا ہے۔ خوب، مسئلہ نمبر 1306 انسان کو چاہیے کہ ممکنہ صورت میں تشہد کے لیے جس طرح بھی بیٹھنا صدق کرے، بیٹھے اور ذکر پڑھتے وقت بدن کا ساکین ہونے کی رعایت کرے، اور تشہد کے کلمات کو صحیح عربی میں جس طرح سے معمول موالات اور رعایت کرتے ہوئے پے در پے جو ہے البتہ تشہد کی عبارتوں کے درمیان سے دعاؤں اور ذکر کا ذریعے فاصلہ دینا جو وارد ہوئی ہیں حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ جس بھی حالت میں یعنی وہ جس بھی حالت میں ریلیکس فیل کرتا ہے، فری فیل کرتا ہے، ایزی ہے اس کے لیے، وہ اس حالت میں بیٹھے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بدن ساکین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں وہ کیا کرے، تشہد کو پڑھے، اس کے کلمات اور اس کی عربی جو ہے اس کی رعایت کرے کہ وہ صحیح پڑھے اور موالات کی رعایت کرے، لیکن اگر تشہد کے علاوہ کوئی اور ذکر کرتا ہے، جس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں مثلا تشہد شروع کرنے کے پہلے کیا بسم اللہ و باللہ، ٹھیک ہے، یا کہیں ہم الحمدللہ، اس کے بعد تشہد شروع کر، اس کے درمیان میں اگر ذرا سی فاصلہ انسان رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تشہد کے کچھ مستحبات ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے 1307 مسئلہ نمبر میں۔ تشہد کی حالت میں چند چیزوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے، یہ کہ بائیں ران پر بیٹھے اور دائیں پیر کے اوپری حصے کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے، جسے تورک کہا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے بیٹھے کہ ہم جب بیٹھیں تو ہماری جو یعنی رجحان ہو وہ لیفٹ سائڈ کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا، اس طرح بیٹھیں تو وہ پیر کو اپنے ہم اس طرح سے رکھیں گے، یعنی ہمارا جو پاؤں ہے اس کا جو تلوا اس طرح سے رکھیں گے کہ جب ہم دوسرا پاؤں ہم موڑ کر فولڈ کر کے اس طرح رکھتے ہیں تو ہمارے اوپری حصہ جو سیدھے پاؤں کا ہے وہ کیا ہو، اس کے الٹے پاؤں کے یعنی لیفٹ سائڈ کے پیر کے تلوے پہ جا کر ٹچ ہو، یعنی وہ سیدھا پاؤں اس کے اوپر ہو اور الٹا پاؤں اس کے نیچے ہو، اور ہمارا یعنی ہم جو بیٹھ رہے ہیں وہ ہم کیا کریں، لیفٹ سائڈ کی طرف ہو کر بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔
دوسرا یہ کہ ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھے. ٹھیک ہے. مستحب ہے کہ انسان اس وقت یعنی کہیں بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے لیکن ساکینی حالت میں. شرط یہ کہ ساکین ہونا چاہیے بدن کے ایک ایک اعضاء. ٹھیک ہے نا. لیکن مستحب کیا ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے دونوں تھائز پہ کیا کریں, ہاتھوں کو رکھیں اور انگلیاں ہماری پانچوں ملی ہونی چاہیے, فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اپنے دامن پر نگاہ کریں, یعنی جب تشہد تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے دامن پہ نگاہ کریں, یعنی کہ پیر کے دونوں حصوں کے درمیان جو زانوں کے اوپری کا حصہ ہے, جب ہم تشہد کی حالت میں بیٹھیں تو ہماری نگاہ مستحب ہے کہ ہم وہاں پر نگاہ کریں. ٹھیک ہے. تشہد سے پہلے مستحب ہے کہ کیا کہیں, الحمدللہ, یا کہیں بسم اللہ و باللہ والحمد للہ خیر الاسماء اللہ. ٹھیک ہے. یا کہیں بسم اللہ و باللہ واللہ اسماء الحسنى کلھا للہ, یا ہم یہ کہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ذکر ہیں وہ تشہد سے پہلے مستحب ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں. ٹھیک ہے. پہلے تشہد, پانچواں نقطہ یہ کہ پہلے تشہد میں صلوات کے بعد وتقبل اللہ شفاعتہ ورفع درجتہ, یہ جو ذکر ہے وہ بھی کیا ہے, تشہد کے بعد صلوات جو ہم پڑھ لیتے ہیں, تشہد ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ کیا ہے, مستحب ذکر ہے. بعد کی رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت کہے بحول اللہ وقوتہ واقوم واقعود, یا کہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعود وارکعوا واسجد. ٹھیک ہے. یہ دونوں ذکر مستحب ہے. مسئلہ نمبر 1308, مستحب ہے کہ عورتیں تشہد پڑھتے وقت دونوں پیر کے رانوں کو ملا کر رکھیں. عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ دونوں پاؤں کو ملا کر جوڑ کے رکھنا ان کے لیے مستحب ہے, خانمان کے لیے. خوب. اب نماز کا سلام, یعنی ہم تشہد پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کا جو ہمارا رکن نماز ہے وہ کیا ہے, آخری سلام ہے, جو ہمیں آخری رکعت میں نمازوں کی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1310, سلام 3 عبارت پر مشتمل ہے. السلام علیکہ سب سے پہلا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلا. دوسرا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. یہ تین جو ہے, تین حصوں میں ہمارا سلام جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, 3 عبارتوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ کہہ رہے کہ واجب سلام جس کے کہنے سے نماز گزار نماز سے فارغ ہو جاتا ہے, تیسرا سلام ہے. کون سا سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نماز گزار اسی کے کہنے پر اکتفا کر سکتا ہے اور اسی پر واجب مقدار یعنی السلام علیکہ کہنا ہے, اور احتیاط مستحب ہے کہ جملہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے. لیکن احتیاط واجب کے بنا پر دوسرے سلام پر اکتفا نہیں کر سکتا, لہٰذا نماز اگر دوسرے سلام کو کہے تو احتیاط کے بنا پر واجب ہے کہ تیسرے سلام کو بھی بجا لائے. لیکن پہلا سلام مستحب ہے اور نماز گزار اس کے کہنے سے نماز سے فارغ نہیں ہوگا. اسے مستحب سلام کے کہنے کا محل تشہد کے بعد اور 2 آخری سلام سے پہلے ہے. چنانچہ نماز گزار تینوں سلام کو کہے تو اس سے احتیاط مستحب پر عمل کیا ہے, یعنی پہلا سلام کون سا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا مستحب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سلام ہمارا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب ہم کہہ دیتے ہیں تو ہم نماز سے فارغ نہیں ہو سکتے, اس کے اوپر ہم اکتفا نہیں کر سکتے, وہ کفایت نہیں کرتا. ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم تیسرا سلام کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا. تیسرا سلام جب انسان نماز گزار کرتا ہے تب جا کر وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور واجب مقدار کیا, السلام علیکہ کہنا ہے, اور احتیاط مستحب ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے, یعنی انسان وہ 2 سلاموں پہ اکتفا نہیں کر سکتا, اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تیسرا سلام انجام لے. مسئلہ نمبر 1311, انسان کو چاہیے کہ ممکنہ صورت میں سلام کے وقت تشہد کی حالت کی طرح بیٹھے اور واجب سلام کہتے وقت بدن کا ساکین ہونے کی حالت کی رعایت کرے, اور اس کو صحیح عربی میں معمول کے مطابق موالات کی رعایت کرتے ہوئے پیدر پہ انجام دے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے, سلام کس حالت میں, جس طرح سے ہم تشہد جس حالت میں بیٹھتے ہیں اسی حالت میں بیٹھ کے ہمیں سلام بھی پڑھنا ہے. اور کیا کرے, جب انسان سلام واجب پڑھے, یعنی کون سا سلام, تیسرا سلام. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت انسان کا بدن کیا ہونا چاہیے, ساکین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور موالات کی رعایت کرنا ہے, اس کی عربی کو صحیح اعتبار سے انجام دینا ہے, پڑھنا ہے.
مسئلہ نمبر 1311، انسان کو چاہیے کہ ممکنہ صورت میں سلام کے وقت 1313 مسئلہ نمبر، اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے کہ ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو اور کوئی ایسا عمل بھی انجام نہ دیا ہو کہ جس کے انجام دینا عمدن یا سہون نماز کو باطل کرتا ہو، قبلے کی طرف پشت کرنا، تو لازم ہے کہ سلام کرے، اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر سلام کرنا یعنی واجب سلام کرنا وہ بھول گیا اور اس کو اس نے ترک کر دیا، وہ بھول گیا، لیکن ابھی تک اس کی صورت نماز خراب نہیں ہوئی، یعنی کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مثلا روح قبلہ سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے نا، نماز باطل کر دیتا ہے، کسی سے بات کر لینا نماز باطل کر دیتا ہے، کچھ کھا لینا نماز باطل کر دیتا ہے، انسان کھڑے ہو کے اپنی صورت کو ختم کر دے، ٹھیک ہے، نماز باطل کر دیتا ہے، یعنی حالت نماز میں سے جب انسان نکل جاتا ہے اس کے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے اگر نماز یاد آ جائے یعنی تو وہ کیا کرے، اس کو انجام دے دینا چاہیے، نماز کو باطل کرتا مثلا وہ کیا ہے، اس کی حالت میں جو ہے وہ پڑھے اس سے پہلے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1314، اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے جب نماز کی شکل ختم ہو چکی ہو اور ایسا کام انجام دیا ہو جسے جان بوجھ کر بھول کر انجام دینا نماز کو باطل کرتا ہو، جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھول گیا ہے، نماز کی شکل اب اس کی بگڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کی شکل ختم ہو چکی ہے اور ایسا کام انجام دے دیا ہو جو جان بوجھ کر یا بھول کر انجام دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے، جیسے کہ قبلے سے پشت کر لینا، قبلے کی طرف پشت کر لینا، تو اس کی نماز صحیح ہوگی، یعنی اس کو بات نہیں آتا ہے۔ خوب نماز کے سلام کے مستحبات کیا ہیں؟ سلام کے وقت بیٹھنا اور ہاتھوں کو اسی طرح رکھنا جیسے تشہد میں بیان ہوا ہے مستحب ہے، اور دوسرے مستحبات میں تفصیلی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ خوب یہ ہمارا آج کا درس تھا، کچھ سوالات درس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ تشہد کی مطلب تشہد میں جب بیٹھتا ہے انسان تو کس حالت میں بیٹھنا چاہیے اسے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جو مخصوص عورتوں کے لیے تشہد میں بیٹھنے کی جو شکل ہے، جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے جو حالت، وہ کون سی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ وہ کون سا سلام ہے، یعنی سلام 3 عبارتوں پہ مشتمل ہے، تو وہ کون سا سلام ہے جو واجب ہمارا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ انسان اگر سلام کو بھول گیا ہے، یعنی سلام پڑھنا بھول گیا ہے، تو اس نے اگر ابھی شکل نماز کی نہیں تبدیل کی ہے، کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے نماز کی صورت تبدیل ہوتی ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ہے، اس کے بعد کیا فریضہ ہے۔ وہ پانچواں سوال یہ کہ سلام کے مستحبات کیا ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔